ابن عباس امت کی سب سے بڑے عالم ہیں، امت کی سب سے بڑے عالم ہے. جس نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا. فرماتے تھے اگر میرا گھوڑے کا لگام گم ہو جائے تو میں اس کو زمین پہ نہیں ڈھونڈوں گا، میں قرآن میں ڈھونڈوں گا کہاں پڑا ہے. اللہ نے اتنا قرآن کا علم، اتنا قرآن کا علم ابن عباس کے پاس تھا. پتہ کیوں ملا؟ ان کی شکی خالی ہے زوج سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے، یعنی والدہ کی. سیدنا عبداللہ بن عباس کی والدہ ہے ابو الفضل لبابہ، سیدنا لبابہ یہ والدہ ہے عبداللہ بن عباس کی، اور ام المومنین سیدہ میمونہ کی یہ بہن اور ہمشیرہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ایک روایت میں 11 ہے اور ایک روایت میں 9 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ایک حجرہ شریف میں کیا فرماتے تھے ام المومنین کی، اور جس رات سرکار تشریف لاتے تھے نا ام المومنین سیدہ میمونہ کے پاس، عبداللہ بن عباس چھوٹے سے تھے مگر ہوشیار بڑے تھے. یہ انہوں نے بڑا تاڑ کے رکھا ہوا تھا وہ کون سے دن ہے سرکار میری خالہ کے پاس تشریف لائے. اس رات یہ پھر اپنے خالہ کے یہاں گزارتے تھے سرکار کی مطلب نور بارگاہ سے فیض لینے کے لیے اپنے خالہ کے قریب آتے تھے. حدیث شریف میں اس طرح سرانہ رکھ دیا جاتا تھا. سرکار اور ام المومنین اس طرح آرام فرماتے تھے، سر اس طرح رکھتے تھے تو یہ اپنا سر اسی سرانے پہ رکھ کے سو جاتے تھے. دیر گیا عبداللہ بن عباس ایک پاس ہم جب تہجد کرتے تھے تو سرکار جس طرح کرتے تھے یہ اسی طرح کرتے تھے. اور ایک دن جو ہے نا سرکار جب وضو کرنے کے لیے جب آپ قضاء حاجت کرنے کی تشریف لے جب واپس آئے تو پانی ہر چیز تیار پڑا ہوا تھا. سرکار نے پوچھا یہ کس نے تیار کیا؟ ام المومنین نے کہا کہ عبداللہ نے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی. کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم علمہ القرآن، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے. فرمایا وہی تھا پھر ابن امت بن گئے. اللہ رب الجلال نے ان کو ابن امت بنایا، یعنی امت میں سب سے بڑے عالم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. میرے بھائیو یہ سرکار کی جزات ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کانت آمنہ تحدث. فرمایا سیدہ آمنہ ہمیشہ یہ حدیث بیان فرماتی تھی، ہمیشہ. کون سی؟ سرکار کے ولادت باسعادت کا ذکر ماں ہمیشہ کرتی تھی. کس الفاظ میں؟ کہتی تھی وَتَقُولُ أَتَانِي آتٍ حِينَ مَرَّ بِي مِنْ حَمَلِي سِتَّةُ أَشْهُرٍ فِي الْمَنَامِ. فرمایا سرکار کے جب یہ حمل شریف میرے شکم پر نور میں آیا، کہا کہ 6 مہینے ابھی نہیں گزرے تھے. 6 مہینے گزرنے کے بعد کہ میں نے دیکھا ایک نورانی شخص آیا اور اس نے مجھے آ کر کے کہا وَقَالَ لِي يَا آمِنَةُ إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ. فرمایا آمنہ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب الجلال میں سارے کائنات سے افضل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی شکم کو نور میں اللہ رب الجلال نے ان کو وجود عطا فرما دیا. اس حدیث دیکھیے مبارکبادی دینا یہ کس بات کی نشاندہی ہے؟ شکم پر نور میں نور آیا، اب اس کے ولادت باسعادت نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے. اور پھر اس معاملہ اور واقعہ کو ہمیشہ سیدہ آمنہ ذکر کر رہے ہیں. تو یہی میلاد شریف کا ذکر ہے، یہی ولادت باسعادت کا ذکر ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا اس طرح ذکر یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اس طرح ایک اور موقع ہے اس کے بعد جب ولادت باسعادت ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں حدیث ہے ہر پیر کو سرکار روزہ رکھتے تھے. ہر پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیہ ولدت وفیہ بعثت. اللہ رب الجلال نے مجھے اسی دن کو میں پیدا ہوا اور اسی دن اللہ رب الجلال نے میری نبوت عطا ہوئی مجھے، یعنی اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف مبعوث فرمایا. اللہ رب الجلال نے میری نبوت کا اعلان اسی دن کو ہوا، اس لیے میں ہر پیر شریف کو روزہ رکھتا ہوں. اب بتلائیں یہ میلاد شریف صلی اللہ علیہ وسلم منانا نہیں ہے؟